اللہ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ تو اب انہیں کہتے ہیں، نام بہت ساروں کو نہیں پتا ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ، یعنی آپ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے۔ امام اعظم کا نام کیا ہے؟ چلو آج یاد کر لو، نعمان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان کے والد کا نام ہے ثابت، تو نعمان بن ثابت یہ آپ کا نام ہے، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت، اور لقب جو ہے آپ کا امام اعظم۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر مبارک پا کر 2 شعبان المعظم، کل جو رات گزری ہے وہ آپ کے عرس کی رات تھی، 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور آج بھی سبحان اللہ بغداد معلّہ میں آپ کا قبرستان لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے عاشقان رسول وہاں جا کر برکتیں لوٹتے ہیں۔ یاد رہے کہ ائمہ اربعہ، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، ان کے چاروں خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جتنے عاشقان رسول شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ چاروں جو ائمہ ہیں برحق ہیں۔ ہاں امام اعظم کا مرتبہ جیسا میں نے کہا کہ آپ تابعی ہیں اور بڑا بلند و بالا ہے۔ اچھا، آپ کا کچھ حلیہ مبارک اور کچھ آپ کی عادتیں تاکہ ہم سیکھیں۔ آپ کی حیت و حالت کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ اور لباس خوب اچھے ہوتے تھے، اپنے آس پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے، آپ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے احسن انداز میں کلام فرماتے، کثرت سے خوشبو لگاتے، اور جب باہر جاتے تو اچھی خوشبو کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ امام اعظم کا شیڈیول کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑی بیزی لائف ہے، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان بغداد، بہت بڑا بزنس، بہت بڑا کاروبار، ہماری زبان میں کہیں کہ اس زمانے کے کروڑ پتی تھے، آج کے حساب سے بلینر ہیں، اس زمانے میں اتنا پیسہ تھا، بہت بڑا بزنس، مگر لائف کیسے گزرتی تھی؟ حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ برکت لینے کے لیے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے، فجر سے شروع کیا، پڑھاتے رہے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے رہے اور امام اعظم پڑھاتے رہے، عشاء تک ایسا ہی ہوا۔ عشاء کے بعد اپنے دولت قضا اپنے گھر پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لباس چینج کر کے عطر لگا کر دوبارہ نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد میں آئے اور عشاء کے بعد نوافل شروع کر دیے۔ صبح صادق ہو گئی، فجر تک عبادتیں چلتی رہی۔ کہتے ہیں اب میں نے سوچا 24 آورز ہو گئے ہیں، 24 گھنٹے گزر گئے، اب آرام کریں گے، تو امام اعظم پھر گھر گئے، لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر باجماعت ادا کی، اور پورا دن پھر تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ اب تو بہت تھک گئے ہوں گے، دوسرا دن ہو گیا، اب تو آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، تیسرا دن اور تیسری رات بھی وہی معمول رہا۔ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، میں نے فیصلہ کر لیا اب انہی کی خدمت میں رہنا ہے، میں ان کی مسجد میں منتقل ہو گیا، وہیں قیام اختیار کیا۔ اپنی مدت قیام میں کبھی امام اعظم کو بے روزہ نہ دیکھا، سارا وقت روزے سے دن میں ہوتے اور رات عبادت میں گزرتی، اور نوافل سے غافل نہ دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، چند گھنٹوں کا آرام، صرف عبادت، علم دین کی ترویج و اشاعت۔ یہ اللہ والے کیسے تھے؟ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، مگر عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیسا پھر ان کا مقام ہوا۔ بہت بڑی ہستی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بڑی مشہور کتاب کشف المحجوب میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفر کرتے ہوئے مؤذن رسول ملک شام میں حضرت مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روضے پر حاضر ہوا۔ داتا گنج بخش خود فرماتے ہیں میں گیا شام اور حضرت بلال کے روضے پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی، میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ ایک بزرگ کو، ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنی گود میں اس طرح اٹھایا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہے، اور میں کہتے میں بڑا محبت سے نبی پاک کی طرف بڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے قدموں کو بوسہ دیا، اور میں دل میں حیران تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں جن کو نبی پاک نے اتنی محبت سے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی حالت کو جان لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ داتا گنج بخش کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہیں تمہارے امام ہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اس بار میں نے جان لیا کہ امام اعظم کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں. داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں، اس طرح اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے امام اعظم بھی خطا سے محفوظ ہیں.